استعمال کرتی ہیں کشش کے لیے، بعض کی کیلیں نکل جاتی ہیں اس کے لیے انگلش کریم، فیئر اینڈ لولی کریم، سن بلاک کریم، یہ کریمیں استعمال کرتی ہیں. ایلس جان لیڈیز کے اوپر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مرد کی جو اسکن ہے، مرد کی جو جلد ہے وہ سخت ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی مرد کی جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور عورت کی جو اسکن ہے وہ سافٹ ہوتی ہے، وہ ملائم ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی عورت کی جلد کے لیے زہر ہے. اگر سورج کی روشنی اس کی جلد پہ پڑے گی تو جلد پھیکی پڑ جائے گی، رنگ کالا پڑ جائے گا اور کیلیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. وہ کہتا ہے کہ عورتیں اپنی جلد کو، ایلس جان کافر کہہ رہا ہے کہ اپنی جلد کو سورج سے بچائیں. جو عورتیں میک اپ کرتی ہیں، کریمیں استعمال کرتی ہیں نا، صرف ایک مہینہ کریمیں نہیں استعمال کرے، ایک مہینہ صرف پردہ کر لیں. میں شرطیہ کہتا ہوں، نہ ان کی کیلیں نکلیں گی، ان کا حسن دوبارہ بحال ہوگا اور کشش دوبارہ ہو جائے گی، ان کا رنگ بھی صاف ہو جائے گا. ایک دفعہ آزما کے دیکھیں، یہ کیلیں ویلیں جو ہے نا وہ سب کچھ ختم ہو جائیں گی. سورج سے اپنے چہرے کو بچاؤ، اپنے ہاتھوں کو بچاؤ، سورج سے بچاؤ بھی ہو جائے گا، کشش بھی واپس آ جائے گی. یہ روز روز کے جو پیسے کریموں میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، کیلیں بھی ختم ہو جائیں گی، روز روز کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اور نبی کی سنت بھی پوری ہو جائے گی. کتنا فائدہ ہے دیکھیں. ایسے تھوڑی کہا جاتا ہے حکیم الامت، لیکن ہم ڈاکٹر کے کہنے پر غذا چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر کہہ دے نا کہ جی کھانا نہیں کھانا تو بھوکے مر جائیں گے، لیکن نبی کے کہنے پر نماز کی پابندی نہیں کرتے. بڑے افسوس کی بات. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے بہت سی تقریریں سنی ہوں گی، لیکن یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. یہ قرآن مقدس، قرآن کریم، یہ آپ لوگ تو فارمیلٹی پوری کرتے ہو نا کہ بس ہماری آسمانی کتاب ہے، اس کو جب موڈ ہوا پڑھ لیا، بند کر کے رکھ دیا، مولوی نے پڑھ کے سنا دی، اس کا ترجمہ تفسیر سنا دی، بس پوری ہے. نہ، یہ کتاب تمہاری ہدایت کے لیے اتری ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کافر کر رہا ہے. آج بھی کافروں کی یونیورسٹی کا دروازہ اس کتاب کی سچائی کی دلیل دیتا ہے. سینتا روس یونیورسٹی کیلیفورنیا، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، اس لائبریری کے دروازے پر اس قرآن کی سچائی کی دلیل لکھی ہوئی ہے. اس دروازے پر لکھا ہے کہ اگر دنیا کے علوم سیکھنے ہیں تو قرآن کو پڑھو. جب میں نے اس کے ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع کیا، میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ ارضیات اس قرآن سے لی گئی، معاشیات اس قرآن سے لی گئی، میتھمیٹکس اس قرآن سے لی گئی، قانون اس قرآن سے لیا گیا، جنرل سائنس اس قرآن سے لیا گیا. جتنے بھی علوم ہیں سمجھ کر پڑھ کر تو دیکھو. ایک تحقیق ہے، قرآن حساب سکھاتی ہے. ایسے تو مسلمان یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ قرآن تبدیل نہیں ہو سکتی. بے شک یہ حفظ ہو جاتی ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے، لیکن حساب کی روح سے بھی اس قرآن کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. پوری دنیا کا قانون ہے کہ 2 اور 2 4 5 نہیں ہو سکتے. اگر آپ حساب کا سوال کر رہے ہیں، اگر ایک ہندسہ بھی آپ سے غلط ہو گیا تو پورا جواب غلط آئے گا. اس قرآن کا پہلا لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے سے لے کر میم تک 19 لفظ بنتے ہیں. اس پوری قرآن میں جتنی جگہ اللہ لکھا ہے اس کو جمع کر لو، جب تقسیم کرو گے تو 19 کے ہندسے سے تقسیم ہوگا، اس کے علاوہ کسی ہندسے سے نہیں. جتنی جگہ رحمان لکھا ہے جمع کر لو، تقسیم کرو تو وہ 19 سے تقسیم ہوگا. جتنی جگہ رحیم لکھا ہے جمع کر لو، تقسیم کرو تو وہ 19 سے تقسیم ہوگا. جتنی بھی صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، ان صورتوں میں جتنی جگہ الف لکھا ہے جمع کرو، تقسیم کرو تو 19 سے تقسیم ہوگا. جتنی جگہ لام لکھا ہے جمع کرو، تقسیم کرو تو وہ 19 سے تقسیم ہوگا. جتنی جگہ میم لکھا ہے جمع کرو، تقسیم کرو تو وہ 19 سے تقسیم ہوگا. 114 صورتیں ہیں، اس کو تقسیم کر کے دیکھ لو. اگر ایک لفظ بھی قرآن کا ادھر ادھر ہوگا تو ہمارا جواب غلط ہو جائے گا. اس لیے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے نہ تبدیل ہو سکتا ہے. یہ اس قرآن کی سچائی کی دلیل. لیکن ہم لوگ اس کتاب کو بڑے احترام سے رکھتے ہیں
اور خوبصورت کپڑوں میں لپیٹتے ہیں اور اتنی اونچائی پہ رکھتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہ جائے، اتنا احترام کرتے ہیں، لیکن کھول کے پڑھنا بہت بڑی تکلیف کی بات۔ آپ یقین مانیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ واقعی اگر کوئی دنیا میں دین حق ہے تو وہ اسلام ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ ہسٹری پڑھی جائے کہ اس نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کیسے ہیں۔ جب ہسٹری پڑھی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت بلال، ان صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد کو جب میں نے پڑھا، محمد بن قاسم جیسے مجاہد کو پڑھا، تو ایک تصویر ذہن میں بیٹھ گئی کہ دس از اے مسلم، یہ مسلمان ہے۔ اس لیے کہ آپ کو اگر مارکیٹ سے ٹیپ ریکارڈ لینا ہو تو آپ اپنے دوست سے کہیں گے یار میں نے نیشنل کا ٹیپ لینا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو نیشنل کے ٹیپ کے ڈبے میں سے ایک کتاب نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں کیٹلاگ۔ وہ آپ کو دے دے گا کہ یہ نیشنل کا ٹیپ ہے۔ جب آپ دیکھو گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا یہ کلر جو ہے نیشنل کے ٹیپ کا ہے، یہ نمبر ہے، اتنے بٹن ہوتے ہیں۔ اب آپ جب الیکٹرانک مارکیٹ میں جاؤ گے نا تو آپ دور سے پہچان لو گے کہ یہ نیشنل کا ٹیپ ہے، اس لیے کہ آپ نے کتاب میں وہ تصویر دیکھی ہوئی ہوگی، آپ کو پتا ہوگا اتنے بٹن ہے، یہ نمبر ہے، یہ نیشنل کا ٹیپ ہے، دور سے پہچان میں آ جائے گا۔ اس لیے میں نے جب کتابیں پڑھی اسلام کی تو پتہ لگ گیا کہ دس از اے مسلم، یہ مسلمان ہے، یہ ان کا رکھ رکھاؤ ہے، اس طرح کا ان کا لباس ہوتا ہے، اس طرح کے ان کے چہرے ہوتے ہیں۔ بہت خوش ہوا کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں 99% لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن سب افسوس کہ میں 1.5 سال تک اس پاکستان میں، اس مسلمانوں کی منڈی میں مسلمان کو ڈھونڈتا رہا ہوں، لیکن مسلمان نہیں ملا۔ اب یقین مانیں مجھے اپنے 30 سال گناہوں میں گزارنے کا افسوس نہیں ہے، وہ اس لیے کہ رب کائنات نے کہا کہ جو دل سے کلمہ پڑھ لے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ رب نے وعدہ کیا۔ افسوس کس بات کا ہے کہ 30 سال پہلے، 1.5 سال پہلے میں نے اسلام کو سمجھ لیا تھا، لیکن اگر 1.5 سال پہلے مجھ کو عملی مسلمان مل جاتے تو میں 1.5 سال پہلے مسلمان ہو جاتا، لیکن سب افسوس کہ نہیں ملا۔ ابو بکر نام کا مسلمان ملا، نام پوچھا ابو بکر، لباس دیکھا تو انگریزوں کا۔ عثمان نام کا مسلمان ملا، نام پوچھا تو عثمان، لیکن چہرہ جان کی طرح۔ نام مسلمانوں والے، کام کافروں والے، لباس کافروں والا، چہرہ کافروں والا، اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ آج آپ کو چند باتیں ایسی بتاؤں گا کہ تاریخ اٹھا لیں، یہ داڑھی کی تاریخ بتا دیتا ہوں میں۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ذرا سے داڑھی رکھ لے تو کہتے ہیں صوفی ہو گیا جی، صوفی ہو گیا کہتے ہیں نا۔ اس داڑھی کی تاریخ سنو، انجیل مقدس کھولو تو عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی ہے، مونچھیں صاف کیا کرتے تھے، مونچھیں کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی، یعقوب علیہ السلام کی داڑھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی تھی، زکریا علیہ السلام کی داڑھی تھی، ایوب علیہ السلام کی داڑھی تھی، اور سب کو احکامات تھے کہ داڑھی رکھو۔ عیسائی بھی پہلے داڑھی رکھتے تھے، مونچھیں کم کیا کرتے تھے۔ سن 1902 میں سینٹ پال جو عیسائیوں کا پاپ تھا اس دور میں، مسلمان بھی داڑھی رکھا کرتے تھے، وہ آ کر اس نے اعلان کر دیا عیسائیت میں کہ آپ سب داڑھی کٹوائیں گے۔ سب پریشان ہو گئے، سب پادری وغیرہ سب جمع ہو گئے کہ یہ کیسے بھائی، یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی، ہم تو رکھیں گے؟ کہیں گے نہیں، وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی دنیا کا دورہ کیا ہے تو مسئلہ یہ میں پہچان نہیں سکا کہ کون مسلمان ہے کون عیسائی ہے، تو تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم داڑھی کٹاؤ اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ داڑھی رکھیں، تو سب نے داڑیاں کٹانی شروع کر دی۔ آج ہم شیشے کے آگے کھڑے ہوں، اپنا نام دیکھیں کہ نام کیا ہے، کلمہ دیکھیں تو کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نبی کو مانتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ داڑھی رکھو۔ سینٹ پال نے کیا کہا؟ داڑھی کٹاؤ۔ اگر مسلمان ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو تو اپنے نبی کے احکام پر چلو، سینٹ پال کے احکام پہ نہیں چلو، ورنہ اپنا نام ہی بدل دو۔
جب نبی کی سنت نہیں رہ سکتے تو نبی کا کلمہ کیسے اپنے پاس